مدینہ کے تاجر اور فقیر کا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی طویل اسلامی کہانی ہے۔ مدینہ کے تاجر اور فقیر کا دلچسپ قصہ کیا ہے؟ ایمان، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی داستان ہے۔ مدینے کا دولت مند تاجر۔ مدینہ منورہ کے ایک مشہور بازار میں ایک دولت مند تاجر عبدالرزاق اپنی دکان چلاتا تھا۔ اس کی تجارت کپڑے، خوشبو اور یمنی چادروں کی تھی۔ یہاں کے شہر کے بڑے اور متبرک گاہک اسی سے سامان خریدتے۔ عبدالرزاق نہ صرف مالدار تھا بلکہ خوبصورت، خوش اخلاق اور بظاہر نیک بھی دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے دل میں دولت کا غرور آہستہ آہستہ رچنے لگا تھا۔ وہ فقیر کو حالت سے دیکھتا، صدقہ کم دیتا اور ضرورت مندوں کو جلدی بھگا دیتا۔ اس کی زبان پر شکر تھا لیکن دل میں تکبر۔ ایک دن بازار میں ایک دبلا پتلا فقیر داخل ہوا۔ کپڑے پرانے تھے، پاؤں میں جوتے نہ تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں وقار اور لہجے میں عجب سکون تھا۔ اس فقیر کا نام عبداللہ تھا، جو کہ مدینہ کے گرد و نواح سے آیا تھا۔ اس نے عبدالرزاق سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عبدالرزاق نے نخرت سے جواب دیا، محنت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مدینہ ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے محنت سے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، رزق تو اللہ دیتا ہے، تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے تاکہ دوسروں کا ہاتھ تھام سکو۔ یہ بات عبدالرزاق کو بری لگی۔ اس نے فقیر کو جھڑک دیا اور آس پاس کے لوگوں سے کہا، یہ لوگ کام چور ہوتے ہیں، صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اس رات عبدالرزاق کو عجیب خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک قیمتی محل میں ہے جہاں فرشتے حساب لے رہے ہیں۔ اس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہے اور گناہ باری۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، میں نے بہت صدقہ دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، تم نے دکھاوے کے لیے دیا، دل سے نہیں، اور جسے تم نے دھتکارا وہ اللہ کا ولی تھا۔ عبدالرزاق ہڑبڑا کر اٹھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح وہ سیدھا مسجد نبوی گیا، نماز پڑھی اور روتا رہا۔ دل میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے عبداللہ فقیر کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ بازار میں نہ تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر کار مسجد کعبہ کے قریب ایک بزرگ نے بتایا کہ عبداللہ احد کے پہاڑ پر اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے۔ عبدالرزاق نے اپنا سامان اٹھایا، پیدل احد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے جوتے ٹوٹے، وہ پیاسا بھی تھا لیکن دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر وہ عبداللہ کو ملا۔ فقیر نے عبدالرزاق کو دیکھ کر مسکرا دیا، تمہارا غرور تمہیں کھینچ لایا کیا یا تمہارا رب؟ عبدالرزاق نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، دونوں، لیکن رب کی طرف سے زیادہ۔ اس دن عبدالرزاق نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مدرسے، یتیم خانے اور کنویں کھدائی کے لیے وقف کر دیا۔ مدینے میں ایک نئی پہچان ابھری۔ دل والا تاجر عبدالرزاق نے کاروبار جاری رکھا، مگر اب وہ ہر سائل کو عزت دیتا، ہر محتاج کی ضرورت کو پورا کرتا اور کسی پر احسان نہ جتلاتا۔ وہ فقیر وقتاً فوقتاً آتا، کبھی نصیحت کرتا، کبھی خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ عبدالرزاق کہتا، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دی ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، تمہارے دل نے خود رب کی طرف رجوع کیا ہے، میں تو فقط ایک سبب تھا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن ایک لمحہ، ایک خواب، ایک فقیر، ایک آیت انسان کو بدل سکتا ہے۔ دولت اللہ کی امانت ہے۔ جو شخص اپنے دل کو نرم رکھے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ مدینہ کے تاجر اور فقیر کا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی طویل اسلامی کہانی ہے۔ مدینہ کے تاجر اور فقیر کا دلچسپ قصہ کیا ہے؟ ایمان، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی داستان ہے۔ مدینے کا دولت مند تاجر۔ مدینہ منورہ کے ایک مشہور بازار میں ایک دولت مند تاجر عبدالرزاق اپنی دکان چلاتا تھا۔ اس کی تجارت کپڑے، خوشبو اور یمنی چادروں کی تھی۔ یہاں کے شہر کے بڑے اور متبرک گاہک اسی سے سامان خریدتے۔ عبدالرزاق نہ صرف مالدار تھا بلکہ خوبصورت،
خوش اخلاق اور بظاہر نیک بھی دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے دل میں دولت کا غرور آہستہ آہستہ رچنے لگا تھا۔ وہ فقیر کو حالت سے دیکھتا، صدقہ کم دیتا اور ضرورت مندوں کو جلدی بھگا دیتا۔ اس کی زبان پر شکر تھا لیکن دل میں تکبر۔ ایک دن بازار میں ایک دبلا پتلا فقیر داخل ہوا۔ کپڑے پرانے تھے، پاؤں میں جوتے نہ تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں وقار اور لہجے میں عجب سکون تھا۔ اس فقیر کا نام عبداللہ تھا، جو کہ مدینہ کے گرد و نواح سے آیا تھا۔ اس نے عبدالرزاق سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عبدالرزاق نے نخروت سے جواب دیا، محنت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مدینہ ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے محنت سے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، رزق تو اللہ دیتا ہے، تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے تاکہ دوسروں کا ہاتھ تھام سکو۔ یہ بات عبدالرزاق کو بری لگی۔ اس نے فقیر کو جھڑک دیا اور آس پاس کے لوگوں سے کہا، یہ لوگ کام چور ہوتے ہیں، صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اس رات عبدالرزاق کو عجیب خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک قیمتی محل میں ہے جہاں فرشتے حساب لے رہے ہیں۔ اس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہے اور گناہ باری۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، میں نے بہت صدقہ دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، تم نے دکھاوے کے لیے دیا، دل سے نہیں، اور جسے تم نے دھتکارا وہ اللہ کا ولی تھا۔ عبدالرزاق ہڑبڑا کر اٹھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح وہ سیدھا مسجد نبوی گیا، نماز پڑھی اور روتا رہا۔ دل میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے عبداللہ فقیر کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ بازار میں نہ تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر کار مسجد کعبہ کے قریب ایک بزرگ نے بتایا کہ عبداللہ احد کے پہاڑ پر اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے۔ عبدالرزاق نے اپنا سامان اٹھایا، پیدل احد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے جوتے ٹوٹے، وہ پیاسا بھی تھا لیکن دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر وہ عبداللہ کو ملا۔ فقیر نے عبدالرزاق کو دیکھ کر مسکرا دیا، تمہارا غرور تمہیں کھینچ لایا کیا یا تمہارا رب؟ عبدالرزاق نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، دونوں، لیکن رب کی طرف سے زیادہ۔ اس دن عبدالرزاق نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مدرسے، یتیم خانے اور کنویں کھدائی کے لیے وقف کر دیا۔ مدینے میں ایک نئی پہچان ابھری، دل والا تاجر۔ عبدالرزاق نے کاروبار جاری رکھا، مگر اب وہ ہر سائل کو عزت دیتا، ہر محتاج کی ضرورت کو پورا کرتا اور کسی پر احسان نہ جتلاتا۔ وہ فقیر وقتاً فوقتاً آتا، کبھی نصیحت کرتا، کبھی خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ عبدالرزاق کہتا، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دی ہے۔ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، تمہارے دل نے خود رب کی طرف رجوع کیا ہے، میں تو فقط ایک سبب تھا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن ایک لمحہ، ایک خواب، ایک فقیر، ایک آیت انسان کو بدل سکتا ہے۔ دولت اللہ کی امانت ہے۔ جو شخص اپنے دل کو نرم رکھے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔